لاہور سفر کے سب سے اہم ولاگ میں خوش آمدید۔ یہ سب سے اہم اس لیے ہے کہ اسی ولاگ کی وجہ سے شاید میں لاہور کی کھوج پہ نکلا ہوں۔ چند سال پہلے جب میں نے ان صاحب مزار کے متعلق پہلی مرتبہ سنا تو میں بہت حیران ہوا کہ ہمارا لاہور کس قدر اہم تاریخی و ثقافتی ورثے کا حامل ہے اور اس کے اندر کیسی عظیم شخصیات دفن ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ لاہور کی تمام جگہوں، مقبروں، چیزوں کے متعلق کھوج کر کے آپ کو بھی بتلایا جائے۔ آپ اس ویڈیو میں آگے چل کے سلطان قطب الدین ایبک کی زندگی کے متعلق جو کچھ سنیں گے تو شاید آپ محسوس کر سکیں کہ واقعی وہ بہت عظیم انسان ہے اور لاہور کی سعادت ہے اس کو اپنے پیٹ کے اندر سمویا۔ السلام علیکم، ٹریول ود عادل میں خوش آمدید۔ ہم موجود ہیں لاہور میں، ایک ایسی جگہ جو شاید اس خطے کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ یہ میرے پیچھے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک قبر ہے اور یہ دراصل مقبرہ ہے اس شخص کا جو ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران تھا۔ لاہور کے علاقے انارکلی میں ایبک روڈ پہ سلطان قطب الدین ایبک کا مزار ہے۔ قطب الدین ایک غلام، نسل در نسل غلام کا بیٹا، خود بھی کئی جگہوں پہ بکا اور آخر کار یہ ہاتھ آیا سلطان محمد غوری کے۔ یہ غلام تھا لیکن شخصیت اور کردار بہت عالیشان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمد غوری کو جب اس کے متعلق علم ہوا تو وہ بڑا حیران ہوا اور اسے بلایا اور اپنے بہت قریب کر لیا، اور ایسا قریب کیا کہ کبھی سلطان اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ اس کا خاندان جو خاندان غلامہ کے نام سے مشہور ہے وہ 1206 سے 1290 تک غالباً اس خطے پہ، بر صغیر پہ، انڈیا کے اوپر حکومت کرتا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ترکستان میں پیدا ہوئے اور وہاں پہ کسی نے ان کو جب غلام تھے خریدا اور نیشا پور میں لا کے فروخت کر دیا۔ نیشا پور کے ایک قاضی کے پاس یہ کچھ عرصہ رہے اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کو دوبارہ بیچ دیا اور یہ حصے میں آئے سلطان محمد غوری کے۔ سلطان محمد غوری نے ایک دن اپنے تمام غلاموں کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور اس کے بعد یہ غلام محل سے باہر نکل گئے اور ان میں سے ایک سلطان قطب الدین ایبک ایسا بندہ تھا جس نے اپنا تمام مال ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ جب محمد غوری تک یہ خبر پہنچی تو اس نے ایبک کو بھلوایا اور ایبک کو بہت پیار کیا اور کہا کہ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہ ایبک کی سخاوت تھی جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ اس کی کئی نسلیں غلام چلی آ رہی تھی لیکن کون جانتا تھا کہ اس کی یہ سخاوت اور اس کی صفت اسے ہندوستان کا سلطان بنا دے گی۔ سلطان محمد غوری مختلف ادوار میں جنگ لڑتا رہا، اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس نے اپنے غلاموں کو ہی اپنے اولاد اور بیٹوں کا درجہ دے رکھا تھا۔ تو یہ جو سلطان قطب الدین ایبک ہیں یہ اس کے سپہ سالار بن گئے اور پھر 1206 میں اچانک اس کی وفات ہو جانے پہ اس کے جانشینوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، لیکن قطب الدین ایبک یہ فاتح قرار پائے اور انہوں نے سلطان کی گدی کو سنبھالا اور سلطنت کی امور آگے لے کے چلے۔ ان سے پہلے جتنے بھی مسلمان حکمران ہندوستان کے اندر آئے وہ یہاں پہ علاقے فتح کرنے کے بعد واپس اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جاتے، لیکن قطب الدین ایبک نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے دہلی کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا اور خود زیادہ عرصہ لاہور میں قیام کیا۔ یوں سلطان قطب الدین ایبک وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ یہاں ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان کی حکومت باقی حکمرانوں سے بڑی مختلف تھی۔ یہ سخی اور فیاض تھے اور ان کی سخاوت سے مسلم اور غیر مسلم سبھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے تھے کہ اگر سخاوت کی جگہ قطب الدین بھی کہہ دیا جائے تو وہ اس کا مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ سخاوت کو دوسرا نام قطب الدین ایبک کا مل چکا تھا۔ جب سلطان بننے کے بعد یہ پہلی مرتبہ لاہور آئے تو راستوں میں ان کا استقبال ہوا اور پورے لاہور میں جشن ہوا۔ قطب الدین ایبک شاید تاریخ کے وہ پہلے سلطان یا بادشاہ ہیں جو سلطان بننے کے بعد بھی اپنے نام کے ساتھ یہ سلطان اور بادشاہ نہیں لکھ سکتے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو اگر ان کو سلطان کہا جائے تو لوگوں کو برا لگے گا۔ پھر سلطان محمد غوری کے خاندان میں سے ایک فرد نے کچھ عرصہ کے بعد ان کا غلام کا ٹائٹل
ختم کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ان کے نام کے ساتھ سلطان بھی لکھا جانے لگا۔ ایبک نام بھی کئی طرح سے مشہور ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی ہاتھ کی ایک انگلی نہیں تھی اس لیے ایبک شل کہا جاتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ ایک انگلی زیادہ تھی اس لیے یہ نام ہے۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایبک لوگ بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، اسی لیے ترکستان کے لوگوں کو ایبک کہا جاتا تھا۔ خیر، ان کے نام سے زیادہ اہمیت کا حامل ان کا کردار ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فن کے بھی بڑے دل دادا تھے، اسی لیے ان کا بنایا ہوا قطب مینار، اس کے بعد دہلی میں جامع مسجد، وہ آج بھی فن تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ کھیلوں سے ان کی دلچسپی ایسی تھی کہ ان کی موت بھی کھیل کی وجہ سے ہی ہوئی۔ 1210 میں جب وہ چوگان نامی ایک مقامی کھیل کھیل رہے تھے، یہ دراصل پولو کی طرح کا ایک کھیل ہے، تو اچانک وہ اپنے گھوڑے سے گرے اور اس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ سلطان قطب الدین ایبک محض 5 سال سلطانی کے دور حکومت کو دیکھ سکے، اور اس سے پہلے تقریباً کوئی 20 سال وہ اس خطے کے گورنر یا حکمران بنے رہے۔ تو مجموعی طور پہ ان کا جو حکمرانی کا عرصہ ہے وہ 20 سال ہے، لیکن سلطان یعنی بادشاہ بننے کے بعد کا عرصہ 5 سال ہے۔ اتنے کم وقت میں بھی وہ لوگوں کے دلوں میں ایسے زندہ رہے کہ ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ 17ویں صدی تک لوگ ان کو یاد کیا کرتے اور ان کے لیے آنسو بہایا کرتے۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہمارے لاہور میں دفن ہیں۔ کبھی موقع ملے تو سلطان قطب الدین ایبک کی قبر پہ ضرور آئیے گا۔ ایک منفرد احساس آپ کو جکڑ لے گا کہ یہ اس شخص کی قبر ہے جو کبھی ہندوستان کا حکمران ہوا کرتا تھا، جس تک پہنچ ہی انسان کی بڑی مشکل سے ہوتی ہوگی، آج وہ سب کی پہنچ اور دسترس میں ہے، کیونکہ آج وہ بے جان ہے، منو مٹی نیچے سو رہا ہے، اور اس کی قبر پہ لوگ آتے فاتح خوانی کرتے چلے جاتے ہیں۔